السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دو حصوں میں آپ پہلے تفصیلات سنتے آ رہے ہیں۔ آج جو وہ انتخاب کیا ہوا تھا باؤنڈری کمیشن کے حوالے سے، جو ظفر اللہ خان صاحب کی خدمات اور اس سے متعلقہ جو بعد میں خرافات پیش کی جاتی ہیں معاندین اور تعصب سے مارے ہوئے ذہنوں اور مسخ شدہ ہیومن ویلیوز کے آئینہ دار معاشرے کی طرف سے، وہ اب پیرالل ساتھ ساتھ دونوں کا کنٹراسٹ اور کمپیئر کر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جہاں تک بات پہنچ چکی تھی میں وہاں سے ڈائریکٹ آگے شروع کرتا ہوں، کیونکہ وہ آج جو باقی پیجز ہیں وہ سمیٹ لیے جائیں۔ وہاں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اس طرح وہ تیاری کی، کس میٹیریل اکٹھا کیا، یا جو بھی تفصیلات تھیں وہ پچھلے حصے میں آپ سن چکے ہیں۔ آگے بتاتے ہیں کہ بدھ کی شام کو جسٹس دین محمد صاحب تشریف لائے۔ وہ بہت پریشان معلوم ہوتے تھے۔ فرمایا تم اپنی طرف سے تحریری بیان تیار کرو اور جیسے بن پڑے بحث بھی کرنا، لیکن میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ سب کارروائی محض کھیل ہے۔ حد بندی کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے اور اسی کے مطابق حد بندی ہوگی۔ میں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے فرمایا کل جب تم لوگ چلے گئے تو سر سیرل ریڈ کلف نے ہمیں بتایا کہ وہ کل صبح ہوائی جہاز میں ارد گرد کا علاقہ دیکھنے جائیں گے۔ اس پر میں نے کہا کہ اگر آپ حد بندی کے سلسلے میں متنازع علاقہ دیکھنے جا رہے ہیں تو آپ ضرور اس معائنے سے کچھ تاثر لیں گے، اور بطور امپائر آپ کا فرض ہے کہ اپنا فیصلہ اس مواد کے بنا پر کریں جو کمیشن کے روبرو پیش کیا جائے اور جو کمیشن آپ کے خدمت میں ارسال کرے۔ اس معائنے سے جو تاثر آپ لیں گے اس کا علم کمیشن کو کس طرح ہوگا؟ سر سیرل نے کہا اس پرواز کے لیے جو ہوائی جہاز مجھے مہیا کیا گیا ہے وہ فوجی قسم کا ہے اور اس میں زیادہ سواریوں کے لیے گنجائش نہیں، لیکن اگر آپ پسند کریں تو آپ میں سے 2 اراکین میرے ساتھ چل سکتے ہیں۔ چنانچہ طے پایا کہ ایک مسلم اور ایک غیر مسلم رکن ریڈ کلف کے ساتھ جائیں گے۔ روانگی آج صبح 7 بجے والٹن کے ہوائی اڈے سے تھی۔ جب یہ سب وہاں جمع ہوئے تو فضا گرد آلود تھی اور پائلٹ نے کہا کہ میں آپ کو لے چلتا ہوں، لیکن گرد کی وجہ سے اوپر سے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا اور آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ اس پر ریڈ کلف نے پرواز منسوخ کر دی۔ پائلٹ کو اس پرواز کے لیے جو تحریری ہدایات تھیں وہ میں نے دیکھی ہیں۔ تحریری ہدایات کے کاغذ پر پرواز کے لیے ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جس لائن پر پرواز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے بالا بالا وہی حد بندی کی لائن پہلے سے طے پا گئی ہے۔ ریڈ کلف کو برصغیر میں آئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے کچھ دن کلکتے میں گزارے ہیں۔ پنجاب کی حد بندی کے سلسلے میں ابھی فریقین نے اپنے تحریری بیانات کمیشن کے روبرو پیش بھی نہیں کیے، جن سے ریڈ کلف صاحب کو معلوم ہوتا کہ کون کون سے علاقے متنازع ہیں۔ فریقین کے بیانات سے متنازع علاقہ جات معلوم ہونے سے قبل ہی ان کے لیے ان علاقوں میں ایک خاص لائن پر پرواز کرنے کا انتظام کرنے سے یہی قیاس ہوتا ہے کہ حد بندی کے سلسلے میں کسی طرف سے انہیں بریف کیا جا چکا ہے۔ یہ فضا ہے جناب تقسیم کے وقت کی۔ انہیں بریف کیا جا چکا ہے اور حد بندی کی لائن بھی تجویز کر کے ان کو دی جا چکی ہے، جس کے مطابق بہت سا ایسا علاقہ جس میں مسلمانوں کی کثرت ہے، بالخصوص ضلع گرداسپور کی تحصیلات بٹالہ و گرداسپور پاکستان میں شامل نہیں ہوں گی۔ جسٹس دین محمد اپنی ذاتی انفارمیشن کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں جبکہ حد بندی بالا بالا طے پا چکی ہے، میرا اور منیر کا، جسٹس منیر مراد ہیں، کمیشن کے ڈھونگ میں شامل رہنا مناسب نہیں۔ میں آج رات دلی جا رہا ہوں، کل صبح قائد اعظم سے مل کر یہ ماجرا ان کے گوش گزار کروں گا اور ان سے اپنے اور منیر کے کمیشن سے مستعفی ہو جانے کی اجازت طلب کروں گا۔ میں نے کہا اس واقعہ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ حد بندی کا تعین پہلے سے ہو چکا ہے اور کمیشن کی کارروائی محض ڈھونگ ہے۔ آپ ضرور دلی جائیں، لیکن قائد اعظم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کرتے ہوئے یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ قانونی طبیعت کے مالک ہیں۔
اس لیے آپ اپنے استعفے کی بنیاد کسی قانونی عذر پر رکھیں، ورنہ وہ رضامند نہیں ہوں گے۔ جسٹس دین محمد نے پوچھا تمہارے ذہن میں کوئی قانونی عذر آتا ہے؟ میں نے کہا آپ کہیں کہ ہم نے سر سیرل ریڈ کلف کو امپائر تسلیم کیا ہے اور ہم پر ان کے فیصلے کی پابندی لازم ہے، لیکن امپائر کا فرض ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر پہنچنے میں کسی دوسرے شخص کی رائے یا مشورے سے متاثر نہ ہو۔ پائلٹ کی ہدایات پرواز سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی جانب سے امپائر کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ صوبہ پنجاب کی تقسیم کے لیے حد بندی کی لائن وہ ہونی چاہیے جو ہدایات پرواز میں دکھائی گئی ہے۔ اب ہمارا حق ہے کہ امپائر کی مجوزہ پرواز کی غرض دریافت کریں اور یہ بھی دریافت کریں کہ اس لائن پر پرواز کرنے کا مشورہ کس نے دیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ظاہر ہو کہ کسی دوسرے شخص نے مشورہ دیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امپائر کی غیر جانبداری پر اطمینان نہیں رہا، لہٰذا کمیشن کے پاکستانی نمائندے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ جسٹس دین محمد صاحب نے فرمایا میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کروں گا اور پرسوں صبح دلی سے واپسی پر تمہیں اپنی ملاقات کے نتیجے سے مطلع کروں گا۔ یعنی دو ممبران ہیں اس وقت پاکستان کی طرف سے، جسٹس دین محمد اور جسٹس منیر، اور تیسرا وکیل ہے سر ظفر اللہ خان اور ان کی ٹیم جو وہاں پہ رضاکارانہ طور پر وہاں ساتھ شامل ہوئی ہے۔ یہ ذمہ دار، اور چوتھے قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے اتنے بڑے ٹاسک کے لیے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، ان کو ساتھ لیا ہے، ان کو ہدایات بھی دے رہے ہیں۔ ان کے منہ سے، ان کی تحریروں سے پھوٹنے والے کسی تاریخی ماخذ کو ذکر کر کے پھر آپ ظفر اللہ خان کو متہم کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں۔ ہماری گزارش، اور ہماری صرف طاہر احمد بھٹی کی نہیں، ہر وہ شریف آدمی جو غیر متعصب اور بھلے احمدی ہے، غیر احمدی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، وہ ایک اصولی بات آپ سے کرے گا کہ ان کے عقائد کی بنیاد پر ان کی خدمات کے اوپر کلہاڑا مت چلائیں۔ جو انہوں نے کیا ہے اس کو گیون سیناریو اور ساری سچویشن میں ریئل پیراڈائم کے اندر رکھ کر پھر دیکھ کے بات کریں، اور اگر وہاں انہوں نے کوئی ڈنڈی ماری ہے تو سر آنکھوں پر وہ بیان کریں۔ لیکن جب آپ کو حقیقی ماخذ اس طرح کی نانسنس کی اجازت نہیں دے رہے تو عقائد کی بنیاد کے اختلاف کی بنیاد پر آپ تاریخ مسخ کرنے چل پڑیں، اور پھر وہ تاریخ آپ پیش کرتے جا رہے ہیں لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے اور اپنی میڈیا آرگنائزیشنز اور اپنے سوڈو دانشوروں کے ذریعے۔ اس کا تو پھر یہی جواب ہوگا کہ آپ کو حقائق پیش کیے جائیں اور آپ کو دکھایا جائے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اور معاملات تھے اور حقیقت کیا تھی اور صورتحال اس وقت کیا تھی۔ جمعرات کی شام تک تحریری بیان کا مسودہ تیار ہو گیا۔ میں نے سردار شوکت حیات خان صاحب کے دولت خانے پر ٹیلی فون کیا تو معلوم ہوا کہ سردار صاحب کی طبیعت ابھی تک علیل ہے، بخار کا درجہ حرارت 102 ہے، اس لیے ٹیلی فون پر آنے سے معذور ہیں۔ پھر میں نے میاں ممتاز محمد خان صاحب دولتانہ کی خدمت میں ٹیلی فون پر عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں آپ اور سردار صاحب دونوں تشریف لا کر مسودے کا ملاحظہ فرما لیں، لیکن سردار صاحب تو ناسازی طبع کی وجہ سے معذور ہیں، لہٰذا آپ ضرور تشریف لائیں اور تحریری بیان کا مسودہ دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ تشریف لائے۔ میں نے تحریری بیان کا مسودہ ان کی خدمت میں پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ اسے پڑھ لیں، دیکھنا کافی نہیں ہے، اور جو ترمیم آپ اس میں پسند فرمائیں وہ بھی مجھے بتا دیں تاکہ آپ کے ارشاد کے مطابق اصلاح کر دی جائے۔ انہوں نے فرمایا جو کچھ تم نے لکھا ہے ٹھیک ہی ہوگا، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بعد میں جو سیاسی، انتظامی اور سفارتی خدمات تھیں ان کے اوپر پانی پھیرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی ان ساروں کو ضرورت پڑی، اور انہوں نے بولا خوب۔ میں نے اصرار کیا کہ آپ ضرور توجہ سے اسے پڑھیں
اور آزادی سے تنقید کریں۔ میں مسلم لیگ کی طرف سے بحث کرنے کی خاطر اطمینان چاہتا ہوں کہ لیگ کی طرف سے مجھے کیا ہدایت ہے۔ جس مسودے کی آپ تصدیق فرماویں گے وہی میرا ہدایت نامہ ہوگا اور اسی کے مطابق میں بحث کروں گا۔ میرے اصرار پر میاں صاحب نے مسودہ توجہ اور غور سے پڑھا، یعنی چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے اصرار پر انہوں نے وہ مسودہ پڑھا، اور پڑھنے کے دوران میں پسندیدگی کا اظہار بھی فرماتے رہے۔ آخر میں فرمایا، اس سے بہتر تحریری بیان نہیں ہو سکتا۔ جمعے کی صبح میں نے مسودے کی آخری نظر ثانی کی اور صاف ٹائپ ہونے کے لیے دے دیا۔ جسٹس دین محمد صاحب دلی سے واپسی پر اسٹیشن سے یعنی قائد اعظم سے مل کر سیدھے میری جائے قیام پر تشریف لائے اور بتایا کہ قائد اعظم استعفے کی تجویز پر رضامند نہیں ہوئے۔ انہوں نے فرمایا ہے، تم سب لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، امید ہے سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ مسودہ صاف ٹائپ ہو گیا تو میں نے شیخ نثار احمد صاحب ایڈوکیٹ کے سپرد کیا۔ وہ اسے باؤنڈری کمیشن کے دفتر میں 12 بجے سے قبل داخل کر آئے۔ مسجد احمدیہ میں جمعہ کے خطبے میں نے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس مشکل وقت میں آستانہ الہی پر گرنے اور بہت خشوع اور عاجزی سے دعائیں کرنے کی تاکید کی۔ یہ جو پاکستان کے مفاد کے غدار اور اسلام کے غدار ہیں، وہ مسودہ داخل دفتر کرنے کے بعد جمعے کے خطبات میں بارگاہ الہی سے استمداد اور خشوع و خضوع سے دعاؤں کی تاکید اور تلقین کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ کس پروسیس سے گزرا جا رہا ہے، سارا سیناریو سامنے ہے کہ قائد اعظم کو کس طرح کی مشکل صورتحال میں کس طرح کا کٹا پھٹا پاکستان لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے چاروں طرف سے۔ نہ انگریز دیانتداری سے ساتھ دے رہے ہیں، ہندو اور کانگریس نے تو جو کرنا ہے وہ کرے گی، اور وہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی تھی کہ جناح کو ناقابل عمل پاکستان دیا جائے کہ جو پریکٹیکل نہ ہو، اور یہ اس صورتحال میں بھی ساتھ تھے اور دعاؤں میں لگے ہوئے تھے اور کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ وہ جو بعد میں پاکستان کے سائیں خصم بن کے آج ہمارے سر پہ چڑھ کے ناچ رہے ہیں، وہ اس وقت کیا کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے۔ جمعہ کا باقی دن اور ہفتہ اور اتوار دونوں دن بحث کی تیاری میں صرف ہوئے۔ سوموار کو کمیشن کے روبرو بحث شروع ہوئی۔ فریق مخالف کی طرف سے مسٹر موتی لال سٹیلوارڈ جو تقسیم کے بعد بھارت کے اٹارنی جنرل مقرر ہوئے، انہوں نے بحث کی۔ ان کے معاونوں اور مشیروں میں چیدہ ہندو وکلاء شامل تھے، جن میں بخشی ٹیک چاند صاحب پیش تھے۔ جس دن بحث ختم ہوئی اسی سے پیر کو مسٹر موتی لال سٹیلوارڈ اور شیخ عبدالحق صاحب ایڈوکیٹ کے ہاں چائے پر مدعو تھے۔ چائے پر انہوں نے شیخ صاحب سے فرمایا، اگر حد بندی کا فیصلہ بحث میں پیش کردہ دلائل کی بنا پر ہوا تو تم لوگ بازی لے جاؤ گے، لیکن کمیشن کی کارروائی ڈھونگ اور کمیشن کے روبرو بحث مباحثہ بالکل لا حاصل تھا۔ تحدیث نعمت میں چوئی صاحب نے یہ تفصیل نہیں بتائی، یہ چوئی صاحب کا بڑا پن تھا۔ بعد میں کچھ اور لوگوں نے یہ ویڈیو بھی وہ ہمارے تک پہنچی ہے، میں نے دیکھی بھی ہے، کہ وہاں جو دو مخالف وکیل تھے ہندوستان کی طرف سے، انہوں نے اس کے پوچھا کہ آپ نے کتنی فیس لی ہے اس کی؟ چوئی صاحب نے کہا یہ قومی کام تھا، اس کی میں نے کون سی فیس لینی تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ پھر اس کا مطلب ہے ہم نے جو 6-7 لاکھ لیے ہیں وہ پھر واپس کر دیں حکومت کو۔ اس زمانے میں ہندوستان کے وکیل اس قدر فیس لے کے کام کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال جزا جو ہے نا وہ اللہ ہی بہتر دیتا ہے، اور وہ بعد میں پتہ بھی چلتا ہے کہ صدی کے قریب وقت گزر چکا ہوگا، مطلب 70-80 سال گزر گئے ہیں، لیکن جو خوشبو آتی ہے وہ چوئی صاحب کے کردار کی آج تک پھیل رہی ہے، اور جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جس طرح کی مسلم لیگ پھر پاکستان کے متھے وجی، اور جس طرح کے اس میں سے نتائج نکلے، اور اس کے پیٹ میں سے کتنی مسلم لیگیں بنی، اور ان ساریوں نے مل کے پاکستان کا کیا کیا، وہ آپ اس کے لیے میرے کسی بیان کی ضرورت نہیں، وہ آپ وہاں پہ گلی محلے میں دیکھ سکتے ہیں۔
قیام لاہور کے دوران میں میرے معزز اور محترم میزبان سر سید مراتب علی صاحب مرحوم نے میرے اور میرے رفقا کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ہم سب کے دل ان کے بے شمار احسانوں اور عنایتوں کے احساس سے پر تھے۔ فجزا اللہ احسن الجزا۔ چونکہ ان ایام میں ان کا دولت کدہ کمیشن کے روبرو مسلم لیگ کی نمائندگی کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے خور و نوش کے سلسلے میں ان کی مہمان نوازی بہت وسیع ہوتی گئی، لیکن یہ امر ان کے دلی راحت کا موجب ہوا۔ انہوں نے یہ فرض اپنی روایتی فراخ دلی اور خندہ پیشانی سے سر انجام دیا۔ بحث کے لیے ہم سب کے عدالت جانے اور وہاں سے لوٹنے کے لیے سواری کا انتظام بھی سید صاحب ہی فرماتے رہے۔ غرض تواضع کا کوئی پہلو کسی وقت ان کی باریک بین نگاہ سے اوجھل نہ ہوا۔ انہوں نے یہ سب خدمت اور تواضع اس اعلیٰ پیمانے پر ایسے حالات میں سر انجام دی جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم تھا، اور یہ سب فرائض انہوں نے خالصتاً رضاکارانہ طور پر اپنے ذمے لیے رکھے۔ میں بحث کے سلسلے میں ابھی لاہور ہی میں تھا کہ مجھے قائد اعظم کا پیغام ملا کہ کمیشن سے فارغ ہونے کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر پھر بھوپال جاؤں۔ انہوں نے کمال شفقت سے شام کے کھانے کی دعوت دی۔ حاضر ہونے پر قائد اعظم نے معانقے کا شرف بخشا اور فرمایا، میں تم سے بہت خوش ہوں اور تمہارا نہایت ممنون ہوں کہ جو کام تمہارے سپرد کیا گیا تھا تم نے اسے اعلیٰ قابلیت سے اور نہایت آسن طریق سے سر انجام دیا۔ کھانے کے دوران میں طریقہ تقسیم اور کارروائی تقسیم کے موضوع پر گفتگو رہی۔ آپ سے رخصت ہو کر میں بھوپال چلا گیا۔ اب بانی پاکستان جو رائے دے رہے ہیں وہ آپ کو میں نے سنا دی ہے، اور پاکستان کے بانی اور محسن اور حقیقی خدمت گزار اور دن رات ایک کر کے خدمت کرنے والوں کا آپس میں اس وقت کیا انڈرسٹینڈنگ تھی اور کیا ان کے طور طریقے تھے، کیا ملاقاتیں تھیں، کس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ کی کتابیں اس طرح پروگراموں میں پڑھ پڑھ کے تو سنائی نہیں جا سکتی، یہ تو ذاتی ذوق کا کام ہوتا ہے، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ بدلے ہوئے حالات میں پیش کرنا، تھوڑا سا اس کی جیسے کہتے ہیں ونگی دکھا دینا چکھانے کے لیے کہ بھائی یہ سلسلہ تھا، وہ کیسی پیدائشی مطلب اندھے کو تو آپ رنگوں کی اور چیزوں کی شکل و شباہت کی کسی طرف بھی تفہیم نہیں کروا سکتے، باتیں جیسے مرضی کرتے رہیں۔ خدا کے لیے اس وقت پاکستان کے جو نسلیں ہیں اور ان کے موجود عامت الناس ہیں، ان کے اذہان ہیں، ان کے قلوب ہیں، ان کے ساتھ یہ کھلواڑ بند ہونا چاہیے۔ کرنا کسی نے کوئی نہیں ہے، ان کی روزی روٹی اس جھوٹ کے ساتھ وابستہ ہے، اور روزی روٹی چھوڑ کے ان کی سروائیول بقا اس جھوٹ کے اوپر ہے۔ لیکن ایک قدرت کا ایک بین الاقوامی آفاقی سسٹم یہ ہے کہ جھوٹ کی ہنڈیا ہے وہ کاٹ کی ہنڈیا ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ جب چولہے پہ چڑھا دی جائے تو تھوڑی دیر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اس میں ڈوئیاں پھیرتے رہتے ہیں، مگر بالآخر اس کا وجود آگ پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ چوراہے میں پھوٹتی ہے۔ آپ کو اپنی یہ کاٹ کی ہنڈیا خود اتار کے سائیڈ پہ رکھ لیں تو کچھ پلے رہ جائے گا، نہیں تو آگ جل رہی ہے، آپ اس میں ڈوئیاں پھیر رہے ہیں بہت جوش و خروش سے۔ آپ کی وفاقی کابینہ، آپ کے ملوانے، آپ کے جھوٹ بولنے کے ادارے، آپ کے سوڈو دانشور اور آپ کے بکے ہوئے میڈیا، یہ سارے کے سارے بڑھ بڑھ کے کوئی آ کے چھٹا مارتا ہے، کوئی اس میں مثالیں چھڑک کے جاتا ہے، لیکن آپ کی یہ ہنڈیا کاٹ کی ہے کیونکہ یہ جھوٹ کی ہے، اور آپ نے آگ پہ چڑھائی ہوئی ہے کیونکہ آگ جل رہی ہے، نظر آ رہی ہے لوگوں کو۔ رکھنی ہے رکھیں، ہم اپنے طور پر بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں، اور یہ کردار ہمارا آج کا نہیں ہے، اس زمانے سے ہے۔ کسی دوست سے بات ہو رہی تھی کینیڈا میں، تو انہوں نے کہا کہ ذرا یہ بتائیں کہ ان حالات میں
جبکہ اس طرح کی ہوائی جہاز کی سروسز اور ڈی ایچ ایل اور یہ سروسز اور یہ سارا کچھ کوریئر کی بھی یہ سہولتیں نہیں تھیں، اور اوپر سے تقسیم کے حالات چل رہے تھے، 47 میں بٹوارے کے دن چل رہے تھے، تو جو جماعت احمدیہ کے دوسرے امام نے کتابیں اور پروفیسرز ارینج کیے تھے، اور وہ کتابیں وہاں قادیان ٹائملی پہنچی ہیں، تو وہ وہاں سے سکوٹر کے ساتھ وہ سائیڈ کار اٹیچ کر کے وہاں لاہور پہنچائی گئی نا۔ یہ ذرا سوچیں کہ وہ کتنا عرصہ پہلے سے وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے، اور ان کی ٹیم کب سے ان کی جو فور سائٹڈنس کا لیول تھا، قبل از وقت پیش بندی اور پیش بینی کا جو سطح تھی امام جماعت احمدیہ کی، اس کی طرف جاتا ہے دھیان کسی کا؟ اور ہزاروں اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن جیسا کہ ابھی میں جو 2-4 پروگرام جو بھی، بلکہ آج یہ تیسرا، اس سلسلے میں تو یہ آخری تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ دوستوں نے آؤٹ آف وے جا کے ان کو پسند کیا، اور دوستوں سے مراد یہ صرف یہ احمدی احباب نہیں ہے۔ کل کا پرسوں کے 2 پروگرام تھے، ان کے اوپر وہ ہماری جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن نجمہ صدیقی صاحبہ ورلڈ بینک کی ہیں، سینئر کنسلٹنٹ ہیں، انہوں نے آؤٹ رائٹلی کہا کہ یہ بہت سٹرونگ سٹینڈ لیا، بہت ضروری تھا یہ، اور وہاں پر لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے میرے بعض کلاس فیلوز ہیں، اسی طرح ورکنگ پرسنلز بھی ہیں، ڈیفنس سروسز کے بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو بہت ناگزیر قرار دیا ہے میرے ساتھ بات کر کے۔ شکر الحمدللہ کہ اس طرح یعنی سارا جو سوتر ہے وہ نہیں کٹا پھٹا ہوا، نہ ہی سارا تانا پیٹا خراب ہے، کچھ نہ کچھ ابھی باقی ہے، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ ہے نا، عجب اما ہے میرے بے اما نگر میں کہیں، دکھائی دیتے ہیں چہرے کہیں کہیں زندہ، تو وہ جو کہیں کہیں زندہ چہرے دکھائی دینے والے ہیں، یا جو جن میں شرافت اور دیانتداری کی اور غیر جانبداری کی رمق موجود ہے، یہ پانی ہے ان کے لیے، اور باقی حالات تو ایسے ہی ہیں جو ہیں۔ اللہ توفیق دے۔ میں تو وہ جو لمبے بالوں والے منسٹرز اس وقت ہیں پٹوں والے، علی محمد جو ٹائپ، میں تو ان کو دیکھ دیکھ کے تو سوچتا ہوں کہ یا اللہ، اس اندرون اور اس کیفیت کے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ ساز ہیں، تو خدا خیر کرے۔ فی امان اللہ، اللہ کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔